السلام علیکم ناظرین، ہائی ٹیک نیوز کے خبر نامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ جاری پولیس فلیگ ڈے ہفتے دو کے حصے کے طور پر ضلع پولیس کلگام نے سنگھز پورہ کراسنگ سے ڈی پی ایل کلگام تک ایک رن فار یونٹی کا انعقاد کیا تاکہ ان بہادر پولیس شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا جا سکے جنہوں نے ڈیوٹی کے دوران آخری قربانیاں دیں۔ اس تقریب کو ڈی وائی ایس پی ڈار کلگام محمد ایوب راٹھوڑ نے جھنڈے دکھا کر شروع کیا، جو یکجہتی اور اجتماعی جذبے کی علامت۔ تقریب میں اسکول کے طلباء، نوجوانوں اور پولیس اہلکاروں کی بڑی تعداد نے بڑے جوش و جذبے کے ساتھ شرکت کی۔ ڈی پی ایل کلگام کے اختتامی مقام پر ماحول جوش و خروش سے بھرا ہوا تھا، کیونکہ پہلی، دوسری اور تیسری پوزیشن حاصل کرنے والوں کو ان کی شاندار کارکردگی کے لیے نقد انعامات اور دیگر شرکاء کو تعریفی اسناد سے نوازا گیا تاکہ ان کا حوصلہ بڑھایا جا سکے۔ آغا روح اللہ مہدی، یہ بدقسمتی کی بات کہ گفتگو کو ذاتی حملوں تک محدود کر دیا گیا ہے۔ یہاں کی کہانی میری نہیں، روح اللہ صرف نام ہے، اصل کہانی کشمیر کے وجود کو لاحق خطرہ ہے۔ کیا وہ جانتے ہیں کہ ہمارے وہ لڑکے جو برسوں سے جیل میں ہیں کہاں ہیں؟ کیا انہیں اب بھی وہ وعدے یاد ہیں جو انہوں نے ہمارے سر دوبارہ بلند کرنے کے لیے کیے تھے؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے آمروں کو شعلیں اور گلدستے پہنانے کے لیے نہیں لڑا، ہم نے وہ کرنے کے لیے لڑا جو ہمارے لوگوں کے لیے صحیح تھا۔ دیکھیے کشمیر سے راجہ شفیع کی یہ رپورٹ۔ بدقسمتی ہے کہ وہ اسے پرسنل بنا رہے ہیں۔ اگر انہیں پرسنل بنانا ہے تو ٹھیک ہے، میں تیار ہوں اس چیز کے لیے، مگر پہلے مجھے ان باتوں کا جواب دے۔ پرسنل لڑائی بعد میں لڑیں گے، یہاں پہ فرصت نہیں ہے پرسنل لڑائی لڑنے کی۔ یہ کشمیر جو ہے اس وقت ایگزسٹینشل کرائسس سے لڑ رہا ہے۔ ہمارے اتنے بڑے معاملات ہیں جو کسی کے پرسنل ایگو سے بہت بڑے ہیں۔ ہمارے ہزاروں نوجوان جیلوں میں بند ہیں، ان کا ایڈریس انہیں پتہ ہے، ان کے بارے میں کیا کیا ابھی تک اس بارے میں کچھ پتہ ہے؟ روح اللہ کوئی ذات نہیں ہے، میری کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ان ہزاروں نوجوان کا ایڈریس انہیں پتہ ہے جو جیل میں ابھی بھی ہے وداؤٹ ٹرائلز۔ 370 کی لڑائی ہمارے وجود کی لڑائی نیشنل کانفرنس کا پرومس ہے پچھلے الیکشن میں۔ میری ذات کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس قوم کو اس تشخص کی لڑائی کے لیے جو وعدہ دیا گیا تھا، اس ایک سال میں ہم نے وہ کہاں پہ شال اور گلدستوں میں بیچ کے کھائی ہے وہ لڑائی؟ اس کا ایڈریس ہے ان کے پاس۔ 2024 میں یہ وعدہ کیا گیا کہ 5 سال میں ہم 1 لاکھ نوکریاں دیں گے۔ وہ ایڈریسز کیا مجھے کوئی دے سکتا ہے کہ جو 20,000 نوکریاں پچھلے 1 سال میں لگی ہیں؟ ہمارے مذہبی عقائد پہ، ہمارے کلچرل آئیڈینٹی پہ جو حملے ہوئے، ان حملوں کے خلاف کون سی لڑائی ہوئی اس کا ایڈریس بتا سکتے ہیں؟ کیا اس آسمان پہ وہ ہے جہاں پہ وہ لڑائی لڑنی ہے، یا زمین دوز کر دیا ہے ان وعدوں کو جو ہم نے الیکشن سے پہلے لوگوں کے ساتھ کیا ہے؟ ان سوالوں کا جواب ہمیں دے، اور یہی سوال رہیں گے۔ میری ذات کوئی نہیں ہے، اگر کسی کو اپنا ایگو ایشو بنانا ہے وہ میں اس لیول پہ بھی لڑوں گا، مگر میری ذات کی کوئی امپورٹنس ہی نہیں ہے۔ روح اللہ کی ذات کی کوئی امپورٹنس نہیں ہے، کسی اور کی ذات کی کوئی امپورٹنس ہی نہیں ہے۔ امپورٹنس ہے اس امید کی، اس ایجنڈا کی، اس ریسپانسبلٹی، اس مینڈیٹ کی جو لوگوں نے ہمارے ہاتھ میں دیا ہے۔ ان وعدوں کا ایڈریس کیا ہے؟ کیا ان کو پہچانتے ہیں؟ وہ لڑائی کہاں پہ ہے اس کے بارے میں بتائیں۔ وہ ہزاروں نوجوان جو جیل میں ابھی بھی بند ہیں، ان کے لیے 1 سال میں کیا کیا ہم نے؟ ان کا ایڈریس مجھے بتائیں۔ تو اسی طرح سے بہت سارے ایشوز ہیں جن کو لے کے ہم بات کر رہے ہیں۔ کسی کو یہ ذاتی مسئلہ بنانا ہو وہ بنا لے، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ صاحب لگتا ہے کہ یہ ایک موجب بنے گا آپ کے، جس طرح سے آج سی ایم نے کھل کر بولا، تو نیشنل کانفرنس سے علیحدگی کا آپ کے لیے موجب؟ دیکھیے، جو اپنے اصول سے علیحدگی کے راستے پہ چلتے ہو، مجھے ان کے بارے میں کیوں فکر کرنی ہے کہ میری ان کے ساتھ علیحدگی ہوگی یا نہیں؟ جو اپنے قوم، جس قوم نے ان کو اعتماد دیا ہے، اس قوم کے اعتماد سے برعکس علیحدہ راستہ اختیار کیا ہو، قوم کو سر راہ چھوڑ دیا ہو ان مظالم میں، جو قوم سے علیحدگی اختیار کرے، مجھے یہ فکر کہاں ہوگی کیا میری ان سے علیحدگی ہے یا نہیں ہے۔ میرا سوال ان سے یہ بھی آج بھی، اور آپ اس سوال کا جواب لے کے آئیے، کیا جو میں باتیں کرتا ہوں، جو سوال میں کرتا ہوں، کیا یہ نیشنل کانفرنس کا ایجنڈا نہیں ہے؟ اور اگر یہ نیشنل کانفرنس کا ایجنڈا ہے تو میں نے علیحدہ راستہ اختیار نہیں کیا ہے، انہوں نے غلط راستہ اختیار کیا ہے۔
تو اگر کسی کو اپنی جگہ سے دور ہٹنا چاہیے, اترنا چاہیے, معافی مانگنی چاہیے, وہ انہیں. مجھے آغا صاحب مجید لارمی نے آپ کے ذات کے لیے ووٹ دیا, کیونکہ لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آغا صاحب کو دے کر ووٹ دیا, اب اس کے بارے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ نیشنل کانفرنس کے ڈپٹی سی ایم او یا ایم ایل اے آج وہ دیکھیے, وہ عوام کا بڑا پن ہے, لوگوں کا بڑا پن ہے, محبت ہے میرے لیے, وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. مگر میرے لیے کسی نے ووٹ نہیں دیا. لوگوں نے اپنے وجود کے لیے ووٹ دیا, اپنی لڑائی کے لیے ووٹ دیا, اپنے مستقبل کے لیے ووٹ دیا. میں کوئی ذات نہیں ہوں, کوئی ترم خان نہیں ہے کہ کسی کے لیے ووٹ دیا ہو, اور میں بھی کوئی بڑی ذات نہیں ہوں. لوگوں نے اپنے وجود کے لیے, اپنی لڑائی کے لیے, اپنے حقوق کے لیے, اپنے تشخص کے لیے, کانسٹیٹیوشنل آئیڈینٹی کے لیے, پروٹیکشنز کے لیے جو ہم سے چھینے گئے, ان کی واپسی کے لیے ووٹ دیا. تو جو بھی اس لڑائی میں, اس ایجنڈا پہ وفادار رہے گا, آنیسٹ رہے گا, ڈیڈیکیٹڈ رہے گا, لوگ اس کے ساتھ ہیں, چاہے میں ہوں چاہے کوئی اور ہو. جو اس چیز کے ساتھ, لوگوں کے اعتماد کے ساتھ بے وفائی کرے گا, وہ کوئی بھی ہو, وہ خود کو ترم خان نہ سمجھے. لوگ ان کو اپنی جگہ دکھاتے ہیں پھر, اور دکھایا بھی ہے اس سے پہلے. سر, ایم ایل اے اننت ناگ ویسٹ مجید لارمی نے کہا کہ آغا صاحب کو ریزائن کرنا چاہیے, وہ بھی آپ ہی کے پارٹی کے کینڈیڈیٹ. میں نے آپ کو سوال کہا, میں نے آپ کو سوال دیا ہے, وہ سوال کا جواب دے دے, اور اگر اس سوال کا جواب ان کے پاس ہے, میں آپ کی اگر صاحب اس ایک بات کا آخری جواب. چیز, ریزرویشن پہ آپ نے کچھ دن پہلے بھی بات کی, اور یہ چیز کہی گئی ہے کہ وہ رپورٹ تیار ہے لیکن ابھی تک سامنے نہیں آئی ہے. اس سے پہلے جب چیف منسٹر عمر عبداللہ صاحب سے سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ میں پریشر میں آنے والوں میں سے آخری شخص ہوں, لیکن کئی سارے نوجوان ابھی بھی پریشان ہیں کیونکہ یہاں سے ریکروٹمنٹ اور ان کی نوٹیفیکیشن سامنے آتی جا رہی ہے. تو میرے ساتھ ذاتی لڑائی بنانے سے بہتر ہوتا کہ وہ انہی ایشوز پہ جو ہے وہ ڈیلیور کرتے, ان کو امپورٹنس دیتے. میں کون ہوں کون نہیں ہوں اس کی فکر کیے بغیر ریزرویشن کے حوالے سے جو لاکھوں نوجوان ہمارے ان سے امید لگائے بیٹھے ہیں, بجائے ان کو کہ ان کو یہ کہے کہ میں آپ کے دباؤ میں آنے والا نہیں ہوں, کم سے کم ریزرویشن کے مسئلے کو ہی حل کرتے. عمر عبداللہ کی اسمبلی اجلاس میں تقریر میں یومیہ اجرت اور عارضی ملازمین کو مستحکم کرنے پر زور دیا گیا. انہوں نے ایم ایل اے میر سیف اللہ پر زور دیا کہ وہ اپنا پرائیویٹ بل واپس لیں, اور کہا کہ چیف سیکرٹری کی سربراہی میں ایک کمیٹی اس معاملے کا جائزہ لے رہی. چیف سیکرٹری کی سربراہی میں ایک کمیٹی بنائی گئی جو یومیہ اجرت اور عارضی ملازمین کا ڈیٹا اکٹھا کرے گی اور ان کی ریگولرائزیشن کے مالی اثرات کا جائزہ لے گی. حکومت کو ریگولرائز کا فیصلہ کرنے سے پہلے کارکنوں کی تعداد اور ان کی سروس ہسٹری کے بارے میں تفصیلی معلومات کی ضرورت. عمر عبداللہ نے اس بات پر زور دیا کہ ریگولرائزیشن کے فیصلوں میں انصاف اور شفافیت کو یقینی بنانا چاہیے. میری جانکاری ہے 2 یا 2 سے زیادہ جو ہیں سٹنگز کی ہیں, وہ اب کچھ فردر ڈیٹیلز, کیونکہ ہماری سب سے بڑی پریشانی یہ بنتی ہے کہ ایگزیکٹ نمبر ڈیلی ویجرز اور جن لوگوں کو آپ بچانے کی بات کرتے ہیں, کانٹریکچوئل امپلائیز وغیرہ, ان کی تعداد کا پتہ نہیں چلتا. آپ کو خود اس بات کا علم ہے نا, پچھلی حکومت میں ہم چاہتے تھے کہ ہم یہ جانکاری 6 مہینے میں اکٹھا کریں, ہمیں سالوں سال لگے. جب تک ہماری حکومت چلی گئی تھی تب تک یہ سلسلہ چل رہا تھا. ہم نے ڈھانچہ بنا دیا تھا اس چیز کو آگے بڑھانے کے لیے, حکومت رہی نہیں, اور اس کے بعد یہ بیچ کے سال بیت گئے اور ہوا نہیں. اب پچھلے سیشن کے دوران میں نے ہاؤس سے کمٹ کیا تھا کہ اس چیز کو سنجیدگی سے لیتے ہوئے ہم چاہتے ہیں کہ ان کے لیے کچھ ہو, لیکن کرنے کے لیے ہمارے پاس صحیح جانکاری ہونی چاہیے. وہ جانکاری, وہ اطلاع, وہ انفارمیشن جو ہے چیف سیکرٹری صاحب کی نگرانی میں جو کمیٹی ہے وہ جمع کر رہے ہیں. ان کے سجیشنز ہیں, ان کے امپلیکیشنز کیا ہوں گے, اس پہ بھی وہ غور کر رہے ہیں. ان کو اپنا کام پورا کرنے دیجیے, وہ ہم ہاؤس کے ساتھ شیئر کر لیں گے. اگر وہ آپ کو ٹھیک نہیں لگا اس کے بعد آپ دوبارہ اس طرح کا بل لائیے, ہم خود اس طرح کا بل گورنمنٹ کی طرف سے لائیں گے. لیکن فی الحال چیف سیکرٹری صاحب کی نگرانی میں جو کمیٹی ہے ان کو اپنا کام کرنے دیجیے. اگر اس کے بعد آپ اس سے سیٹسفائی نہ ہوں, آپ دوبارہ اس طرح کا بل لائیں. لیکن فی الحال میری آپ سے گزارش ہوگی کہ آج کے موقع پر آپ اس کو وڈرا کر دیجیے اور ان کو اپنا کام کرنے دیجیے. کوکرناگ سے ایک انتہائی افسوسناک رپورٹ منظر عام پر آئی, جہاں 35 سالہ ریاض احمد شیخ ولد محمد جبار شیخ اچانک دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گئے. اطلاعات کے مطابق ریاض احمد شیخ اپنی دکان پر تھے کہ اچانک گر گئے. آس پاس کے مقامی لوگ فوری طور پر مدد کے لیے پہنچے اور اسے سب ڈسٹرکٹ اسپتال کوکرناگ منتقل کیا, جہاں ڈاکٹروں نے اسے مردہ قرار دیا.
ریاض احمد کی بے وقت موت سے پورے علاقے میں کوہرام مچ گیا۔ لواحقین، دوستوں اور مقامی لوگوں نے اس المناک نقصان پر گہرے صدمے اور افسوس کا اظہار کیا۔